اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ البتہ وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرتے رہے اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ یہ قرآن کریم کی مختصر سی سورۃ العصر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، عصر عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ایک عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ عصرن کا لفظ عربی زبان میں زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اس کے بعد یہ فرمایا کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، رات دن کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کو دلیل بناتے ہیں اگلی والی بات پر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ وہ چیز دلیل ہے اگلی والی بات پر، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اس لیے انسان اگر قسم کھانا چاہے سورج چاند ستاروں کی یا اللہ کے کسی اور مخلوق کی، تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسم کھائے، کیونکہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت مقصود ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو قسم کھائے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، ورنہ قسم ہی نہ کھائے، خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر جو بات آگے فرمائی ہے وہ قسم اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا ہے۔ تو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھائی کیونکہ زمانہ عجائبات پر مشتمل ہے۔ زمانے میں عجیب و غریب چیزیں رونما ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زمانہ گزر رہا ہے اور جو گزر چکا ہے، جو آئندہ آنے والا ہے، اس زمانے میں کسی کو خوشحالی دیتا ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے، کسی کو غم دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے اور غمزدہ کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زمانے کے اندر صحت دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مالداری دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ غریبی دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حکومت و سلطنت کی کرسی پر بٹھاتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ حکومت و سلطنت کی کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے۔ زمانے میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس زمانے میں سال بھی ہے، مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، گھنٹہ بھی ہے،
منٹ بھی ہے اور سیکنڈ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کی قسم کھائی تو اشارہ یہ ہوا کہ زمانے میں بہت ساری انقلابات، بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ اس سے انسان عبرت حاصل کرے کہ زمانے میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں، اور پھر زمانہ جو ہے اس کے اندر ایک ایک منٹ بھی ہے، ایک ایک سیکنڈ بھی ہے۔ تو اشارہ یہ ہے زمانے کی قسم کھا کر کے کہ زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو آدمی اس زمانے میں ایسے اعمال بھی کرتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اسی زمانے میں انسان برے اعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے بارے میں کہا کہ سب کے سب انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، اور اس پر خود زمانہ گواہ ہے، اس پر خود زمانہ گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، مہینہ، ہفتہ، سال یہ جو گزر رہا ہے، یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انسان سب کے سب خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ تو عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ دوسری چیز عصر کے معنی نماز عصر ہے، دوسری چیز نماز عصر ہے۔ تو والعصری قسم میں نماز عصر کی، بے شک انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ تو اب قسم اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی کیوں کھائی؟ نماز عصر کی اہمیت کی بنیاد پر۔ اور نماز عصر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں لوگوں کی تجارت کا وقت ہوتا ہے اور سب کے سب اس میں مشغول ہوتے ہیں، تو نماز عصر کی طرف زیادہ دھیان دے نہیں پاتے۔ تو نماز عصر اس بات پر گواہ ہے کہ لوگ تجارت میں تو لگے ہوئے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں ہے گھاٹے اور نقصان میں۔ اسی لیے نماز عصر کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور فجر کی نماز کی بھی اہمیت آئی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس نے نماز فجر اور عصر کی پابندی کر لی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو ایسا ہے گویا اس کے اہل و عیال سب مر گئے اور اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس آیت میں عصر سے مراد یا تو زمانہ جس کی تشریح میں نے کی، یا پھر اس سے مراد نماز عصر۔ نماز عصر کی اہمیت کی بنیاد پر نماز عصر کی قسم کھائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ عصر ہے۔ اور یہ جو وقت ہے اس وقت میں آدمی تجارت میں مشغول رہتا ہے، آدمی بہت ساری مصروفیات میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ دھیان دے نہیں پاتا۔ تو اس لیے چاہے زمانہ لیں، چاہے نماز عصر لیں، چاہے جو وقت ہے اس کو لیں، یہ تینوں چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ قرآن کریم میں نقصان اور گھاٹے کو بتلانے کے لیے خسر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور خسارہ اور خسر دونوں کے معنی گھاٹے اور نقصان کے ہیں۔ اور خسارہ اس نقصان کو بولتے ہیں جس نقصان میں انسان کے پاس راس المال بھی باقی نہ رہے، راس المال بھی باقی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے 10,000 روپے لگائے تجارت میں، 10,000 روپے تجارت میں لگائے اس امید میں کہ اس 10,000 سے ہمیں 15,000 یا 20,000 کا فائدہ ہوگا۔ تو 15 اور 20,000 آپ کو ملے، یعنی 5,000 یا 10,000 مزید نفع ملے، اس کے بجائے یہ 10,000 بھی ڈوب جائے، یہ 10,000 بھی چلا جائے، اس کو بولتے ہیں خسارہ، اس کو بولتے ہیں خسارہ اور خسر۔ آدمی نے 1,00,000 روپے لگائے کہ 1,00,000 روپے کے ذریعے سے ہمیں کچھ آمدنی حاصل ہوگی اور نفع ہوگا، آمدنی حاصل ہونے کے بجائے وہ 1,00,000 بھی ڈوب جائے، وہ 1,00,000 بھی ختم ہو جائے، 1 روپے نہ ملے، اس کو بولتے ہیں خسارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، جو زمانہ انسان گزار رہا ہے، کہ انسان واقعی خسارے اور گھاٹے میں ہے، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، ایک پیسہ انسان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، سراپا انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اور وقت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کی ایک ایک چیز شمار کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو سانس لے رہا ہے اس سانس کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. اور ان میں ایک چیز عمر, جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, اس وقت کو کس چیز میں صرف کیا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو یہ جو وقت ہے, وقت میں چونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور انسان برے کام کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے, اور انسان بہت ساری مشکلات اور بہت ساری خوبیاں اس کو حاصل بھی ہوتی ہیں. تو یہ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان حقیقت میں خسارے اور گھاٹے میں ہے. البتہ وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں. جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے خود بتایا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. البتہ وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے. جو لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے ایمان لا کر کے اپنے مقصد زندگی کو جان لیا. اب ایمان والا وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایمان والا ایک ایک منٹ کو, ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک لمحے کو بہت اہمیت دیتا ہے. اگر آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے دن بھر میں, 24 گھنٹہ آپ مشغول ہیں, تو 1 منٹ میں 10 مرتبہ تسبیح کر لیجئے. اگر آپ آئے مسجد میں 1 منٹ ہے, 1 منٹ میں قرآن کی تلاوت کر لیجئے, آدھا صفحہ تلاوت کر لیں گے. اگر آپ کے پاس ساری مصروفیات کے ساتھ صرف 2 منٹ مل رہا ہے, اس 2 منٹ میں آپ اچھی بات کا حکم کر دیجئے اور بری بات سے روک دیجئے. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لمحوں نے صرف خطا کی تھی اور صدیوں تک مسلمانوں کو سزا بھگتنی پڑی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحہ چوک ہوئی مسلمانوں سے اور اس کی سزا کئی صدیوں تک بھگتنی پڑی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی کس قدر اہمیت ہے. اور وقت کو ضائع کرنا اس زمانے میں تو بہت عام ہے. اس لیے آدمی مشغول رہے, اور جب آدمی مشغول رہتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے, اور جب آدمی خالی رہتا ہے تو اس کا دماغ ادھر ادھر بہت زیادہ جاتا ہے. اس لیے آدمی اگر دنیوی کام میں مشغول ہے اور اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے بس کافی ہے. لیکن آدمی جو خالی رہتا ہے تو پھر بہت سارے گناہوں میں اور بہت ساری غلطیوں میں وہ پڑ جاتا ہے. اس لیے وقت کو اہمیت آدمی دے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اور 4 صفتیں جن کے اندر پائی جائیں تو وہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ایمان کی ہے. جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے؟ شریعت کے مطابق, احکامات کے مطابق. اس لیے ایمان والا گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے, کیونکہ ایمان والا ایک ایک وقت کو, ایک ایک منٹ کو, ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی سمجھتا ہے. وقت کو وہ ضائع نہیں کرتا. اس لیے ایمان والا گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. ایمان آپ جانتے ہیں کہ بنیادی جو چیزیں اس پر ایمان رکھنا, اس کا نام ایمان ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ 3 صفتیں اور ہیں. وہ 4 صفتیں جب جمع ہو جائیں تو پھر انسان گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ایمان. ایمان پر آپ بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں. دوسری چیز وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرتے رہے. ایمان کے بعد اچھے اعمال کا کرنا ضروری ہے. اول مرحلے میں جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی جوڑا ہے. تو گھاٹے اور نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں. اچھے اعمال جب یہ لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف اور صرف نماز کی طرف جاتا ہے. اچھے اعمال میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, بھلی بات کا حکم دینا بھی ہے, برائیوں سے روکنا بھی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے, غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے, لوگوں سے اچھے سے پیش آنا بھی ہے. جتنے اچھے کام ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. جتنے اچھے کام ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. کوئی بہت پریشان حال ہے,
اور اس کے پاس گھر میں پیسے ہی نہیں، غربت کی زندگی گزار رہا ہے، آپ چپکے سے جائیے اور اس کو پیسے دے دیجئے، یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ افضل ترین عبادت کہا گیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی حاجات اور ضروریات کا خیال رکھنا، تو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہوئی۔ تیسری صفت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ حق سے مراد ایمان اور صحیح عقیدہ ہے، ایمان اور صحیح عقیدہ، اور تواسا یا تواسا کے معنی ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ تو پتہ چلا کہ گھاٹے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف ایمان اور عمل صالح ہم کر رہے ہیں بس یہ کافی نہیں ہے، ایمان بھی لے آئے، ہم اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یعنی صحیح عقیدے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، اچھے اعمال کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، اور صحیح چیز بتانا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں امر بالمعروف، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ اور دوسری صفت بیان کی وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، پہلے حق کی اور دوسری صبر کی۔ صبر میں تین چیزیں آتی ہیں۔ صبر میں ایک چیز ہے صبر علی الطاعات، یعنی اعمال پر جم جانا، اعمال پر جم جانا، اور دوسری چیز ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا، اور تیسری چیز ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں، پریشانیوں، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو مشقتیں ڈالتا ہے انسان پر، اس پر صبر کرنا۔ تو تین چیزیں صبر میں آتی ہیں، اعمال پر جم جانا، گناہوں سے رکنا، اور اسی طریقے سے جو مصیبتیں آئیں اس پر جم جانا اور شکوہ شکایت نہ کرنا۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اور گناہوں سے رکنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اچھے اعمال پر جمنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور مصیبتیں جب آئیں تو اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو جانا ہے، جم جانا ہے پہاڑ کی طرح، اس کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام نکلا کہ خسارے اور گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اندر چار صفتیں پائی جائیں۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت اعمال صالحہ، اور تیسری اور چوتھی صفت جو ہے ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں اور اسی چیز کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، عقیدہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری چیز اعمال پر جمنے کی دعوت دے رہے ہیں، گناہوں سے رکنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نقصان سے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اگر ہم ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال خوب کریں یہ کافی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس پر روک ٹوک کرنا یہ ضروری ہے، تبھی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے معاشرے کی برائیوں پر روک ٹوک اور اچھی بات کا حکم دینا یہ ضروری ہے۔ اس لیے انسان کی نجات کے لیے اور نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور گناہوں سے بچانے کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے حدیث میں بہت سارے اشارات ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تم دعا کرو گے اور قبول نہیں ہوگی، دعا تم کرو گے اور قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں رزق حلال کا نہ پایا جانا بھی ہے، اور ان میں ایک چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا بھی ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تمام برائیاں ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو معاشرے کی برائیوں پر روک ٹوک کر رہے ہیں۔ اسی لیے جس معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں اور روک ٹوک کرنے والے نہ ہوں تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی نہیں بچ سکتے، نیک لوگ نہیں بچیں گے، یہ طے بات ہے۔ البتہ یہ چیز تو ہوگی کہ بچیں گے تو نہیں، عذاب کے شکار ہوں گے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو چونکہ وہ نیک تھے تو اس لیے ان کو جنت میں تو داخلہ نصیب ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایمان کے اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ برائیوں پر روک ٹوک نہیں کر رہے تھے اس لیے عذاب کے شکار ہوئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک کر دے جبکہ بستی کے رہنے والے مصلح ہوں، بستی کے رہنے والے اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہوں، معاشرے کی سدھار میں لگے ہوئے ہوں، مصلح اصلاح کرنے والا، اور صالح نیک جو اصلاح نہیں کر رہا لیکن خود نیک ہے۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بستی پر عذاب نہیں آئے گا جبکہ بستی والے مصلح ہوں، البتہ بستی پر عذاب آ سکتا ہے جبکہ بستی والے صالح ہوں، مصلح نہ ہوں، نیک تو ہیں لیکن اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ صرف کافی نہیں ہے، اچھی بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا بھی ضروری ہے اور بری بات سے ایک دوسرے کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اب اس چھوٹی سی صورت ہے جس کی میں نے بہت مختصر انداز میں تفسیر کی ہے، ورنہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس صورت پر اگر آپ غور کریں گے پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا، کوئی چیز بچی ہی نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو، کوئی چیز نہیں بچی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں کوئی چیز نہ اترتی، صرف یہی صورت پر پورے انسان غور کر لیتے تو یہی ایک صورت کافی ہو جاتی، مزید صورتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس صورت کی اہمیت کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کے وقت سورہ عصر جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ دو صحابی کی ملاقات ہوئی تو جب ملاقات ہوتی تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے، ان میں سے کوئی ایک تو دوسرا سن لیتا، اس کے بعد پھر جدا ہو جاتے، اپنے اپنے کام میں چلے جاتے۔ کیا اشارہ؟ اشارہ یہ ہے کہ اس میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آئی اور یہ صورت پڑھ دی گئی تو آدمی بے خبر نہیں ہوگا، آدمی لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارے گا، سوچے گا کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہر شخص کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق جیسے اس کے پاس صلاحیت ہے، جیسے اس کے پاس قدرت ہے، معاشرے میں کام کرنا یہ ضروری ہے۔ ماں باپ کے لیے اپنے بچوں اور بیویوں کے تئیں، اسی طرح معاشرے میں جو بڑا ہو، جو ذمہ دار ہو، وہ معاشرے کے حساب سے کام کرے گا، اور جو جس لیول کا آدمی ہو اور جس طرح کام کر سکتا ہو اس اعتبار سے وہ معاشرے میں کام کرے گا، اچھی باتوں کا حکم دے گا اور بری باتیں سے روکے گا۔ اور یہ چیز ہر ایک پر ضروری ہے اور ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام کرے۔ اسی لیے حدیث میں بہت ساری اس کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چھوٹی سی صورت سے عبرت اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً چھوٹی سی صورت میں اللہ نے پورا سمندر پنہا کر دیا، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ ہے تو بہت مختصر سی صورت لیکن انتہائی معنی خیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔